الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فقہ حنفی پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کے جوابات کریں گے۔ تو پہلا اعتراض یہ ہے، احناف نماز میں ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کی قائل کیوں ہے؟ جواب یہ ہے، یہ دعا صحیح احادیث سے ثابت ہے، سنن ابو داود، نسائی، ابن ماجہ۔ صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلسل عمل ہے۔ یہ کہنا کہ ثنا بدعت ہے علمی جہل ہے، کیونکہ ثنا خود صحائح ستہ میں موجود ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں، احناف رکوع میں ہاتھ نہ لٹکانے بلکہ گھٹنوں پر رکھنے کی کیفیت کیوں بیان کرتے ہیں؟ جواب یہی، یہ کیفیت صحیح حدیث وائل ابن حجر سے ثابت ہے۔ یفرج بین اصابعہ، انگلیاں پھیلا کر گھٹنے کو پکڑنا صحیح سند سے ہے۔ نمبر 3، یہ سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قوی طریقہ ہے۔ اعتراض نمبر 4، احناف نماز میں تشہد کی انگلی نہیں ہلاتے۔ جواب، انگلی ہلانے میں روایات مضطرب اور کمزور ہیں۔ نمبر 2، امام بخاری کے نزدیک بھی انگلی کا ہلانا ثابت نہیں۔ نمبر 3، احناف انگلی اٹھاتے ہیں مگر ہلاتے نہیں، یہی محکم روایات۔ 4 نمبر اعتراض یہ کرتے ہیں، احناف تراویح 20 رکعت کیوں پڑھتے؟ جواب، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجماع صحابہ کے ساتھ فیصلہ ہے۔ نمبر 2، 20 رکعت پر صحیح آثار موجود ہے، بہقی، مصنف ابن ابی شیبہ۔ نمبر 3، تابعین اور ائمہ اربعہ سب 20 کے قائل ہیں۔ 5 نمبر اعتراض کرتے ہیں کہ احناف سجدہ سہو آخر میں کرتے ہیں، درمیانی میں کیوں نہیں کرتے؟ جواب یہ، صحیح حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلم نے نقل کیا مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد سجدہ کیا۔ نمبر 2، اس روایت کی وجہ سے احناف کہتے ہیں بعد السلام افضل۔ نمبر 3، شروع میں سجدہ کرنا بھی جائز ہے مگر راجح سلام بعد السلام۔ 6 نمبر اعتراض یہ کرتے ہیں، احناف عورتوں کی نماز مختلف کیوں بتاتے ہیں؟ جواب یہ ہے، عورت کی نماز کے بارے میں صحابہ ام ورقہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح آثار ہے کہ وہ جسم سمٹا کر ہاتھ اندر رکھ کر نماز پڑھتی تھی۔ یہ نمبر 2، یہ حیا کے اصول کے مطابق ہے۔ نمبر 3، آثار کی بنیاد پر فقہ حنفی کا قول قوی ہے۔ تو یہ چند اعتراضات تھے، یہ یاد کر لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔